کہ وہ تشریف لائیں، اظہار خیال فرمائیں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، صدق اللہ العظیم۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ۔ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل، خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل، جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ کھڑے تھے ہم بھی قسمت کے دروازے پر، کھڑے تھے ہم بھی قسمت کے دروازے پر، لوگ دولت پر گرے ہم نے وطن مانگ لیا۔ اوقات نہیں آنکھ سے آنکھ ملانے کی، بات کرتے ہو میرے وطن عزیز کا نام مٹانے کی۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستاں تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ میرے واجب الاحترام اساتذہ کرام اور ارباب علم و دانش اور کشتی احسان کے مسافروں، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ازل سے ابد تک، ابتدا سے انتہا تک، آغاز سے اختتام تک، ہر شر نے خیر کا، ہر بدی نے نیکی کا، باطل نے حق کا، ابلیس نے آدم کا، نمرود نے ابراہیم کا، فرعون نے کلیم اللہ کا، ابو لہب نے محمد الرسول اللہ کا، اور اہل کفر نے اسلام کا، اہل کفر نے اسلام کا خاتمہ کرنے کی جد و جہد ہمیشہ سے رکھی ہے۔ لیکن تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ فتح ہمیشہ حق والوں کا مقدر بنی۔ کامیابی نے نیکی کے قدم چومے، کامیابی نے نیکی کے قدم چومے، اور کامرانی ہمیشہ صدق و عدل کے ماتھے کا جمر بنی، اور اہل حق کو پیغام دیا، شاہین تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ، شاہین تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ، تو اور بھی اس آگ کو بازو کی ہوا دے۔ ارباب علم و دانش، تاریخ کے آئینے میں جھانکنے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس دنیا فانی کا اصول ہے کہ کسی عظیم منزل کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو قربانی بھی عظیم ہی دینی پڑے گی۔ ہر دور میں مختلف قوموں نے اپنے عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان و مال کی قربانیاں دی، تب جا کے ان کو اپنی منزل ملی۔ لفظ قربانی کہنے کو تو آسان لفظ ہے، مگر کرنے کو یہ مشکل ترین عمل ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی نہ دیتے تو دین ابراہیمی قیامت تک دنیا میں نہ پھیلتا۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی جانوں کے نذرانے پیش نہ کرتے تو یہ دین اسلام ہم تک نہ پہنچتا۔ بالکل اسی طرح اگر لاکھوں مسلمان مرد عورتیں 14 اگست 1947 کو اپنی جانوں کے نذرانے بغیر اپنے مال و دولت کی فکر کیے، بغیر اپنی جانوں کی فکر کیے ایک عظیم قربانی نہ دیتے تو شاید کہ یہ اس مادر ملت کا وجود فقط ایک خواب بن کر کے رہ جاتا۔ سامعین محترم، قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کی بے باک و بے خوف اور عقل مندانہ قیادت میں مسلمانان بر صغیر نے جد و جہد کے ساتھ ایک پرچم تلے جمع ہو کے عمارت پاکستان کی تعمیر میں اینٹوں کی جگہ اپنی ہڈیاں اور پانی کی جگہ اپنا خون بہا کر ایک مثال قائم کر دی۔ یوں طلوع سحر کے روشن منظر میں خالصتاً اسلامی نظریہ کی بنیاد پر پاکستان کا سورج اپنی آب و تاب سے یوں طلوع ہوا کہ حاسدین کی تمام سازشیں ہمیشہ کے لیے دم توڑ گئی۔ حضرات ذی وقار، یہ 14 اگست کا دن یہ صرف
جشن اور خوشی منانے کا دن نہیں، بلکہ یہ دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ یہ آزادی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ ہم جدید دور کے تقاضوں کے ساتھ اپنے ملک کی ترقی کو گامزن کریں اور ملک کی ترقی کے لیے کوشش کریں۔ اور آخر میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان پیارے بھائیوں کو جو ہمہ وقت اپنے ملک و ملت کے لیے، اپنے مادر ملت کی حفاظت کے لیے سینہ سپر تیار رہتے ہیں، جو جڑ سے جبر مٹاتے ہیں ظالم کو مار بھگاتے ہیں، جو جڑ سے جبر مٹاتے ہیں ظالم کو مار بھگاتے ہیں۔ ہم موت کو آنکھ دکھاتے ہیں، ہم تیغ سے کب گھبراتے ہیں، ہم توپ سے لڑ جاتے ہیں، ہم خاک نشیں مقتل، ہم توپ سے لڑ جاتے ہیں، ہم خاک نشیں مقتل۔ اس وقت سے لے کر آج تک جلاد پہ ہیبت طاری ہے کہ زوم میں تھے دشمن اپنے شاید انہیں معلوم نہ تھا، یہ خاک وطن ہے شان اپنی، یہ جان تو سب کو پیاری ہے، یہ جان تو سب کو پیاری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔